مستقل آپ بڑے بڑے ذاکرین اور علماء سے شہزادی کے اوپر بیانات سنتے آ رہے ہیں۔ میں بھی بی بی کے بارے میں آپ حضرات کو چند باتیں ان دونوں مجلسوں میں میرا موضوع ہی صرف بی بی کے اوپر رہے گا، ادھر ادھر کا بھی کوئی جملہ نہیں آئے گا۔ حدیث نبوی فاطمہ تو بضعۃ منی تو سب پڑھتے ہیں، اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں، اکثر علماء پڑھتے ہیں، سنیوں نے بھی اتنا ہی لکھا ہے، لیکن میں اہل سنت کی کتاب سے یہ حدیث اتنے الفاظ کے ساتھ جو نکال کے لایا ہوں، اس میں عظمت شہزادی کونین اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس طرح بیان کی ہے کہ اگر اب بھی بی بی فاطمہ کو کوئی نہ مانے تو اس سے بڑا کوئی کافر ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ حدیث کیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ حدیث سنی بھی ہے آپ کی، اس پہ میں زیادہ بحث نہیں کرتا۔ جو چیزیں پہلے سن چکے ہیں انہیں بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات یہاں سے ہے وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ یہ جو لفظ ہے فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، نہ تو نبی شاعر ہے، نہ نبی مبالغے سے بات کرتا ہے، نہ نبی بات کو بڑا چڑھا کے بات پیش کرتا ہے، نہ نبی چاپلوسی کرتا ہے، نہ نبی کسی کو بلا وجہ القاب دیتا ہے، نہ نبی کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی لفظ کہتا ہے، بلکہ اس نبی کا کمال یہ ہے کہ جو بھی زبان سے نکلتا ہے وہ وحی کے ذریعے نکلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ مجلس کا ماحول بنے، بیچ کی جگہ کو بالکل ختم کر دیجئے، بالکل مل کے بیٹھیے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بیٹے ادھر آؤ، جوان ادھر۔ تو دنیا کا ہر انسان تین طریقے سے غلطیاں کرتا ہے، چوتھا کوئی طریقہ آج تک پیدا نہیں ہوا جس سے آپ غلطی کر سکیں۔ غلطی صرف اور صرف تین طریقے سے ہوتی ہے۔ یا تو آدمی غلطی کرتا ہے سوچ میں، مائنڈ میں، یعنی جب بھی کسی کے لیے سوچا غلط سوچا، جب بھی کسی کے بارے میں فکر کی غلط کی، جب بھی کسی پہ الزام لگانا چاہا تو غلط سوچ کے فوراً الزام لگا دیا۔ تو ایک تو ہے سوچ کی غلطی، دوسری غلطی ہے قول کی غلطی، یعنی جب زبان سے کہیے کسی کو گالیاں دیجئے، کسی کی غیبت کریے، کسی سے حسد کریے، کسی پہ الزام لگائیے، کسی پہ بہتان لگائیے، کسی پہ ایسی بات کہیے جو اسے ناپسند ہو، تو یہ غلطی ہوتی ہے زبان کی۔ تیسری غلطی ہوتی ہے عمل میں، یعنی چل کے گئے تو غلط جگہ گئے، پتہ چلا مقدمے کی جھوٹی گواہی دینے چلے گئے، پتہ چلا کسی مظلوم پہ ظلم کرنے چلے گئے، پتہ چلا کسی کا مال لوٹنے کے لیے چلے گئے، تو یہ غلطیاں عمل کی غلطیاں۔ تو غلطی کتنی ہے جوانوں؟ ذرا تھوڑا سا میں توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی مجلس بھاری ہے، عام ذاکروں والی مجلس نہیں ہے، تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں میں۔ یا تو غلطی کرے گا سوچ میں، یا غلطی کرے گا بولنے چالنے میں، یا غلطی کرے گا عمل میں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ غلطی کا نہیں ہے۔ یا تو آپ بھی، ہم اور آپ، یا تو غلطی کریں گے سوچنے میں، یا غلطی کریں گے بولنے میں، یا غلطی کریں گے کام کرنے میں۔ واہ ہر ایک کمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ اپنی کمی کا احساس نہ کریے، جو مجھے مجلس پڑھنی ہے وہ میں پڑھوں گا۔ واہ ہر کمال حضرت محمد مصطفیٰ، آمنہ کا لال عبداللہ کا جایا، ابو طالب کا پروردہ، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر، طٰہٰ لقب پیغمبر، یاسین لقب پیغمبر، جسے قرآن نے کبھی یا محمد کہہ کے نہ پکارا ہو، ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا، مگر نہیں پکارا تو پیارے نبی کو نام کے ساتھ نہیں پکارا۔ القاب یاد آنے لگتے ہیں، اے میرے سید و سردار، اے میرے طاہر پیغمبر، اے نبیوں کے نبی، اے رسولوں کے رسول، اے پاکیزہ پیغمبر، تو زبان میں بھی غلطی نہیں کر سکتا، تو سوچ میں بھی غلطی نہیں کر سکتا، تو عمل میں بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر تو سوچ میں غلطی کر سکتا تو آواز قدرت آتی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی میرا پیغمبر کبھی بھی غلطی سوچ میں نہیں کر سکتا، میرا پیغمبر غلط نہیں سوچ سکتا، میرا پیغمبر جو بھی سوچے گا یہ تو وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب نبی ذہن کی غلطی سے محفوظ ہیں۔ اب آپ نے جو شعر کہا میں نہیں بتاؤں گا، مگر میں یہ کہتا ہوں میں ضرور بتاؤں گا، جس کے ذہن کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہو، اگر اب بھی کوئی شک کرتا ہوا نظر آئے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اور میرے نبی کی ذمہ داری کوئی بھائی شمیم نے نہیں لی ہے، کوئی مولوی عزادار نے نہیں لی ہے، کوئی دیوبند کے مفتیوں نے نہیں لی ہے، کوئی مجتہدین اور علامہ نے لی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے تو اب یہ کلیئر ہے کہ نبی ذہنی اعتبار سے کبھی خلل ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ آئیے دوسرا جملہ، بولنے میں غلطی، بولنے میں غلطی خطیب کرتا ہے، ذاکر کرتا ہے، بولنے میں غلطی عالم کرتا ہے، بولنے میں غلطی مفتی کرتا ہے، بولنے میں غلطی آپ اور ہم کرتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا۔ ہماری زبان کا کوئی اعتبار آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ ہم 10 دن پہلے کسی کی تعریف کرتے ہیں، 10 دن کے بعد اس کی کھال اتار دیتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اس سے بڑا مومن کسی کو نہیں مانتے، ایک وقت وہ آتا ہے اس سے بڑا منافق کسی کو نہیں مانتے۔ ابھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، 10 دن کے بعد گالیاں دے رہے ہیں۔ تو ایسی زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے ہر انسان کی زبان اور ہے، میرے پیغمبر کی زبان اور ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تو وہی بولتا ہے جو ہماری طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو زبان سے بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز عمل میں غلطی۔ اب غور فرمائے یہاں سے، خدا کی قسم میں سوچا جب مجمع ہو جائے گا جب میں یہ آیتیں پڑھوں گا، لیکن جو پہلے آ گئے ان کو تحفہ ملنا چاہیے۔ عمل میں غلطی، نبی زبان میں بھی غلطی نہیں کر سکتے، نبی سوچ میں بھی غلطی۔ اب یہ تو قرآن ہے، اس سے مدلل بیان ہو بھی نہیں سکتا۔ جو دلیل کے ساتھ میں دے رہا ہوں، 2 آیتیں پڑھ دی۔ عمل میں غلطی، ایک جنگ ہو رہی تھی، رسول نے کچھ کنکریاں اٹھائیں، جوش میں اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی، آواز قدرت آئی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے پیغمبر یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی۔ یہ کمال پیغمبر آپ دیکھیے، اے میرے پیغمبر یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں ہم نے پھینکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے 2 کنکریاں بھی اٹھا کے نہیں پھینکتا۔ تو اگر غدیر کے میدان میں
کسی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھا رہا ہے، اللہ اٹھوا رہا ہے۔ یہ نبی اپنی مرضی سے کسی کو نہیں اٹھا رہا ہے۔ ارے بھائی، جو دو کنکریاں بھی نہ اٹھائے اپنی مرضی سے، تو اگر کسی خاتون کے آنے کے بعد وہ تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے تو یہ اپنی مرضی سے اٹھ رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ اچھا، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سارے ہیں سنی، واقعاً ہم جتنے بھی ہیں ہم سب سنی ہیں۔ آپ لفظ سنی کو سن کے بگڑ نہ جایا کریں، سب سے بڑے سنی ہم ہی ہیں، اور اس کی دلیل ہے میرے مولا نے اصحاب کے درمیان ایک جملہ کہا تھا، اب جسے داد دینی ہے اس مجلس میں وہ مولا علی کو دے، چونکہ جس کا جملہ ہے اسی کو تو داد جائے گی، مجھے داد نہیں چاہیے۔ مولا علی کو جتنی کھل کے داد دینی ہے دیجئے۔ مولا علی کہتے ہیں تمام صحابہ کے درمیان میں، بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے علی سے زیادہ سنت نبی پہ عمل کیا ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ جوانوں سنیے کیا کہا، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے سنت نبی پہ مجھ سے زیادہ عمل کیا ہو؟ تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا سنت پہ عمل کرنے والا کون تھا؟ ہمارے مولا علی تھے۔ تو ہم کو بھی سنی ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم نبی کی کوئی سنت نہ چھوڑیں۔ اچھا، یہ تھوڑی سی بھاری بحث ہے کہ سنت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی کام نبی کر دے تو یہ دو چیزیں بنیں گی، بلکہ تین، اگر علمی گرامر میں آ جائیے تین چیزیں بنیں گی، یا تو یہ مباح ہے، یا یہ مستحب ہے، یا یہ واجب ہے۔ جو بھی نبی کا ایکشن ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ کسے مانتے ہیں؟ نبی کو مانتے ہیں۔ تو نبی جو بھی ایکشن کرے گا، جو بھی کام کرے گا، یا تو وہ مباح بنے گا، یا وہ سنت بنے گا، یا وہ واجب بنے گا۔ مباح کی بحث چھوڑ دیجئے، سنت، مسواک کر رہا ہے مسلمان، سنت نبی ہے۔ تھوڑا سا اونچا پجامہ پہنتا ہے، سنت نبی ہے۔ داڑھی بڑی لمبی ہے، دیکھیں یہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں میں، کبھی آپ سمجھیں، واقعاً یہ سنت بھی ہے۔ پجامہ پہننا اور داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، تو یہ سنت نبی ہے۔ اسی طرح مثلا سلام کرنا یہ بھی سنت نبی ہے۔ اسی طرح مثلا میٹھا کھانا یہ بھی سنت نبی ہے۔ تو جو بھی نبی کام کر دے، اچھا ایک کام نبی نے نہیں کیا مگر نبی کے سامنے مولانا امیر عباس نے کیا اور نبی چپ تھے، تو نبی کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ غلط پہ خاموش مولوی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے کہ ہمیں تو بھائی سید چھپرا اور ضبطی چھپرا کے مومنوں کو راضی کرنا ہے، تو یہ غلط کریں صحیح کریں، مولوی عزادار کو کیا مطلب؟ تو یہ مولوی جو ہے غلط ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن رسول غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں جملہ کہوں، اگر آپ تاریخ سنبھالیں، اگر غلط ہوتے ہوئے دیکھ کے چپ رہتے تو کبھی بھی اپنی بزم سے ایک بدتمیز کو نہ اٹھاتے۔ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ خبردار، نبی کے سامنے کوئی غلط کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو نبی جو بھی کریں گے وہ سنت بنے گا یا واجب بنے گا۔
اب یہ حدیث ہمارے ہر سنی کتاب میں موجود ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے. تو یہ کام کیا ہے؟ اس پہ بحث ہے. یہ کام کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی نے مسواک کر لی تو مسواک سنت. ایک مرتبہ نبی نے گڑ کھا لیا تو میٹھا کھانا سنت. ایک مرتبہ نبی نے فلاں کام کر دیا تو فلاں سنت. سنتی سنت چاروں طرف دیکھیے سنت. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سنت نبی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سنت نبی ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، ارے ایک کام نبی نے ایک مرتبہ کیا تو وہ سنت بن جائے. ایک دفعہ کیا، خالی ایک دفعہ، تو وہ سنت بن جائے. اور جب تک زندہ رہے ہو فاطمہ کے لیے اٹھتے رہے ہو. یہ کام کیا ہے؟ اب اس کام کی دو وجہ ہیں. یا تو یہ سنت ہے نازا صاحب، یا تو یہ سنت ہے یا یہ واجب ہے. اور ہم سب ہیں سنی. جو وہ سنی ہے وہ بھی سنی اور ہم بھی سنی. سمجھ رہے؟ اب میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، اپنی کتاب سے نہیں. اس سال کا میرا موضوع ہے، جہاں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں سنی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. اپنی کتابوں سے بہت پڑھ لیا، اب اپنے بھائیوں کی کتابوں سے بھی تو فائدہ اٹھائیں. اس میں کیا ہے؟ اب میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، بھائی دیکھیے ذرا، میری محنت بھی دیکھیے گا. اذا دخلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقبلا یدیہا وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ. جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. قبلا یدیہا، اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے تھے. جیسے آپ کوئی مولوی آئے اور آپ بڑھیں اس کے ہاتھ چومنے کے لیے. ہاتھ آدمی اسی کے چومتا ہے، یا تو اپنے برابر والا ہو یا اپنے سے بڑا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سنیے خدا کی قسم، 3-4 دن سے مجلسیں سن رہے ہیں، اب طالب علم کی بھی سن لیجئے. جب بھی رسول، جب بھی فاطمہ آتی تھی، جب بھی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی میں عربی گرامر کا ٹیچر ہوں، عربی گرامر کے بغیر آگے نہیں بڑھتا ہوں. جب بھی داخل ہوتی تھی، اردو میں جب بھی کے معنی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی جس وقت بھی، جہاں بھی، جتنی بار بھی. اگر 10 دفعہ آئیں تو نبی 10 دفعہ اٹھے. اگر 20 دفعہ آئیں تو نبی 20 دفعہ اٹھے. اگر 50 دفعہ آئیں تو 50 دفعہ اٹھے. دن میں آئیں تو بھی اٹھے، رات میں آئیں تو بھی اٹھے، مسجد میں آئیں تو بھی اٹھے، گھر میں آئیں تو بھی اٹھے. جب بھی آتی تھی اٹھتے تھے اور ہاتھوں کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. تو اب جب یہ کام نبی نے پوری زندگی کیا تو مسلمان کیوں نہیں کرتا؟ بھائی مسلمان کوئی اپنی بیٹی کے لیے اٹھا آج تک؟ ضبطی چھپرے سید چھپرے میں ایسا ہوا کہ ادھر بیٹی آئی ہو ادھر باپ اٹھا ہو؟ ہاں، مسواک میں سنت نبی پہ عمل ہے، داڑھی میں سنت نبی پہ عمل ہے، لباس پہننے میں سنت نبی پہ عمل ہے، میٹھا کھانے میں سنت نبی پہ عمل ہے. تو بھائی جب یہ سنت ہے، چلیے واجب نہ مانیے تو سنت تو مانیں گے نا، کہ فاطمہ کی تعظیم کرنا باپ کے اوپر واجب تھا یا سنت تھا. تو جب نبی تعظیم کر رہے ہیں تو آپ میں سے کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کیوں نہیں اٹھتا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس سنت کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ اب میرا سوال ہے دیوبندیوں سے، میرا سوال ہے بریلویوں سے. ارے بھائی تم تو ایک چیز نبی کر لے تو ساری زندگی کرتے ہو، تو اب یہ سنت کیوں نہ بنا؟ اچھا کمال دیکھیے، اگر بیٹی کی تعظیم کرنا سنت ہوتا
تو آپ کے نزدیک تو بیٹیاں اور بھی ہیں، ان کے لیے ثابت کیجئے کہ رسول اٹھا ہو۔ رسول کا نہ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے میں بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہا ہوں، ایک سردار دوسرے سردار کے، ورنہ خدا کی قسم ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہماری بیٹیاں ہمارے پاس آتی، ادھر ہم تعظیم کے لیے اٹھتے، 50 دفعہ آپ کے گھر آتی آپ کی بیٹی، آپ کو اٹھنا پڑتا سنت نبی کی بنیاد پر۔ اگر نبی بیٹی کے لیے اٹھتے تو اس کا مطلب ہے نبی بیٹی کے لیے نہیں اٹھے، بیٹی کے لیے اٹھتے تو سنت ہو جاتا، اس کا مطلب ہے ایک سردار اٹھا، ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ایک سردار اٹھا دوسرے سردار کے لیے، علی کے لیے کبھی نہ اٹھے۔ میرا رسول علی کے لیے کبھی نہیں اٹھا، اور جب فاطمہ آئی کبھی بیٹھے نہ ملے۔ مگر میں تاریخ کا کیا کروں جب تاریخ میں لکھا ہوا ہے ادھر علی آتے تھے تو فاطمہ اٹھتی تھی، فاطمہ کے اٹھنے سے نبی اٹھتے تھے۔ اور اب ایک شخصیت ہے جب وہ آ جاتی تھی بزم میں تو فاطمہ بنت اسد، ادھر سے علی اٹھے، علی کے اٹھنے سے فاطمہ اٹھی، فاطمہ کے اٹھنے سے نبی اٹھے۔ بعد میں لکھنے والا مورخ لکھتا ہے محشر میں عجیب عالم ہوگا، اسی بزم میں آئیں گے، پہلے رسول بیٹھے ہوں گے، فاطمہ آئیں گی، نبی اٹھیں گے، پھر علی آئیں گے، فاطمہ اٹھیں گی، فاطمہ کے اٹھنے سے نبی اٹھیں گے، پھر فاطمہ بنت اسد آئیں گی، ان کے اٹھنے پر پہلے علی اٹھے، پھر فاطمہ اٹھی، پھر رسول اٹھے۔ اب محشر میں آئیں گے ابو طالب، ان کو دیکھنے کے بعد علی بھی اٹھے، زہرا بھی اٹھی، نبی بھی اٹھے۔ ارے جس کی تعظیم عصمت بھی کرے، امامت بھی کرے، رسالت یہ محشر کا عالم ہے۔ نبی بھی اٹھے، رسول بھی اٹھے، امامت بھی اٹھی، عصمت بھی اٹھی۔ اور بھائی خالی اٹھتے نہیں تھے، اب ذرا سنیے اور تھوڑی سی ہسٹری سن لیجئے۔ اجلا صحاب مجلس، خالی اٹھتے نہیں تھے، اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اپنی جگہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے، کبھی سے آپ ہلکے میں لے رہے ہو بہت کہ باپ تھے اٹھتے تھے پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اب میں آپ کو ذرا اچھی صلوات پڑھیں تو 3 منٹ بالکل خاموش رہنا ہے، 3 منٹ کے بعد چاہے جتنی داد دینا، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سنیے بھائی، بہت گہری ہسٹری سنا رہا ہوں۔ دیکھیں جب رسول اللہ مکے میں اسلام لے کر آئے اور اسلام لوگوں تک پھیلایا تو کیا سارے بگڑے ہوئے کو ایک ہی دن میں ٹھیک کر دیا تھا نبی نے؟ ہاں؟ شرابی بھی تھے، جواری بھی تھے، زانی بھی تھے، مکار بھی تھے، منافق بھی تھے، لوٹنے والے بھی تھے، حق مارنے والے بھی تھے، ہر طرح کا گنہگار تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بھی تھے، سب تھے، جھوٹے بھی تھے، ہر طرح کا آدمی تھا۔ تو نبی نے ایک ہی دن میں سب کو مسلمان بنا دیا تھا۔ تو پھر ہمارا مولوی کیوں چاہتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں سب کو سیدھے کر دوں میں؟ بھائی جو کام نبیوں سے نہ ہو سکا، جو کام اللہ سے بھی نہیں ہوا، جو کام رسول سے بھی نہیں ہوا، تو وہ کام یہ وائز کیوں چاہ رہے ہیں، یہ مبلغین کیوں چاہ رہے ہیں، یہ امام جمعہ کیوں چاہتے ہیں اور میری تقریر کا اتنا اثر ہو ایک ہی دم ٹھیک ہو جائے؟ اور جو رسول کی تقریر سے ایک دم نہ ٹھیک ہوئے تو ہماری تیری تقریر سے کیوں ٹھیک ہوں گے؟
تو ایک ہی دن میں سارے گناہ چھڑوائے نہیں اللہ نے، بلکہ آج شراب، مثلا شراب کو حرام کرنا تھا تو ابھی جوے کو نہیں کیا، ابھی چوری کو نہیں کیا، ابھی زنا کو نہیں کیا، ابھی گانے کو نہیں کیا، ابھی ایک چیز کو کیا، شراب نہ پیجے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ عقل پہ حملہ ہوتا ہے، اور شراب پینے کے بعد پتہ نہیں چلتا ماں کون ہے اور بیوی کون ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا جب میں کسی شرابی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے باپ کا قاتل یاد آ جاتا ہے۔ شراب بڑی خطرناک ہے، شراب عقل کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ شراب کے بعد پتہ نہیں چلتا میں کر کیا رہا ہوں، تو پہلے شراب حرام کی، پھر جوا حرام ہوا، اسی طرح حرام کرتے چلے گئے، حرام کو مٹاتے چلے گئے پیغمبر۔ اب ذرا یہاں سے میری تاریخ، اب کبھی تو بیٹا مسلمان ہو گیا جی، مطلب بیٹا مسلمان ہو گیا، نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں مسلمان، میرا ماں باپ کافر، میں کیا کروں؟ ماں باپ کے پاس رہوں یا تمہارے پاس آ جاؤں؟ نبی کہتے تھے نہیں، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، اور یہ جملے کو ضائع نہ کرنا عزیزو، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرو، تاکہ تیرے کردار کو دیکھ کے وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ ورنہ اچھا باپ، کبھی کبھی باپ مسلمان ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میری اولاد کافر ہے، میں کیا کروں؟ کہا نہیں، اولاد کے پاس جاؤ۔ تو باپ کو بھیجا اولاد کے پاس، اولاد کو بھیجا باپ کے پاس۔ بھائی آ گیا، میرے سارے بھائی کافر ہیں، میں اکیلا بھائی مسلمان۔ کہا نہیں، اپنے بھائیوں میں جاؤ، مل جل کے رہو، اچھا کردار پیش کرو، تاکہ تمہارے کردار کو دیکھ کے وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ سارے رشتوں میں ایسا ہی کرتے تھے، بس ایک رشتہ تھا جس میں جدائی کراتے تھے۔ بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر کافر ہے، خدا کی قسم میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں پورے سال اس طرح کی ہسٹری نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ اب میں دعویٰ کر رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی تو دم ہے اس میں، تبھی تو بول رہا ہوں میں، ورنہ میں ہوا میں نہیں بولتا ہوں۔ جملہ سنیے کیا ہے، بیوی مسلمان ہوتی تھی تو کہتے تھے گھر چھوڑ دے اپنے شوہر کا، کافر کے لیے مسلمان عورت جائز نہیں ہے۔ ارے بھائی میں نے تو دے دیا جو جملہ دینا تھا، کافر کے نیچے مسلمان عورت جائز نہیں ہے۔ باپ کو نہیں جدا کرتے تھے، بیٹے کو نہیں جدا کرتے تھے، بھائیوں کو نہیں جدا کرتے تھے، رشتہ داروں کو جدا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر عورت مسلمان ہو جائے تو اسے شوہر سے الگ کرا دیتے تھے کہ مسلمان عورت کسی کافر کے پاس نہیں رہ سکتی، مسلمان عورت کسی کافر کے پاس نہیں رہ سکتی۔ ایک ایک آدمی مسلمان عورت کسی کافر کے انڈر نہیں رہ سکتی تھی۔ سارے مکے میں ساری مسلمان عورتوں کو الگ کروا دیا کافر شوہر سے، تو فاطمہ بنت اسد سب سے پہلی مسلمان تھی۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پڑھ۔ دلیل ہے یا نہیں بتائیے مجھے، اور یہ میری دلیل نہیں ہے، یہ چوتھے امام سے جب کسی نے پوچھا تمہارا دادا کافر تھا، تو چوتھے امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ مسلمان عورت کسی کافر کے ماتحت نہیں رہ سکتی، اور سب نے لکھا کہ میری دادی سب سے پہلی مسلمان تھی، تو اگر میرا دادا کافر تھا تو رسول پہ واجب تھا دونوں کے درمیان جدائی کرا دینا، لیکن میرا دادا ہمیشہ میری دادی کے ساتھ رہا، اور اس زمانے کے کافروں نے بھی اعتراض نہیں کیا، ورنہ جس کافر کو الگ کیا تھا وہ تو کہتا ہمیں تو اپنی بیوی سے الگ کرا دیا، تیرا چچا بھی تو کافر ہے، نہیں الگ کیا۔ اب سنیے، اسی میں جس کو عشق کا بھوت سوار ہو، کبھی کبھی ہمارے جوان لڑکے کو بھی تو بھوت سوار ہوتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، اسے محبت ہو جاتی ہے، اور جب مولوی یا رشتہ دار سمجھاتے ہیں اجی محبت میں کچھ نہیں دکھائی دیتا، محبت میں کچھ نہیں دکھائی دیتا، لڑکی ہے مسلمان لڑکا کافر، نکاح نہیں ہے،
نکاح ہی جائز نہیں ہے، یا تو کافر بن جا یا اسے مسلمان بنا لے۔ اسلام ایسے رشتے کو قبول کہ تو اپنے مذہب پہ رہو اور میں اپنے مذہب پہ رہوں، اسلام ایسے رشتے کو قبول۔ تو یہ جو عشق کے مریض ہیں ذرا سن لیں غور سے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں چکر وکر میں پھنس جائیں اور پھر الٹا ہو جائے، نسلیں بھی حرام کی ہوں اور ٹھیک سے نہ ہو۔ تو کیا ہے کہ قانون ہے کہ عورت مسلمان ہو تو شوہر کافر نہیں ہوتا۔ اب میں سناتا ہوں آپ کو، سنیے۔ ابو سفیان کافر تھا، معاویہ بھی کافر تھا، اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی ابو سفیان کی، اس کا نام تھا ام حبیبہ۔ ذرا نام بتائیے، زور سے بولیے بھائی، چونکہ مجلس تھوڑی سی میں نے کہا تاریخی ہے۔ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ ام حبیبہ۔ باپ کا نام کیا تھا اس کے؟ ابو سفیان، رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن۔ رسول کا کردار دیکھ کے یہ لڑکی مسلمان ہو گئی، اماں ابا نے گھر سے نکال دیا، بیچاری باہر آ گئی۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرے باپ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی نے ایک مسلمان لڑکے سے اس کی شادی کر دی۔ مسلمان لڑکا اس کو لے کے ہجرت کر گیا، حبشہ پہنچ گیا، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں چلی گئی۔ کچھ دنوں تک حبشہ میں رہی، شوہر پلٹ کے پھر کافر ہو گیا۔ ام حبیبہ اکیلی رہ گئی، ابو سفیان کی بیٹی۔ نبی کو خط لکھا، یا نبی اللہ میرا شوہر کافر ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی کے خط کا جواب ہوا بالکل الگ ہو جاؤ، مسلمان عورت کسی کافر کی بیوی نہیں بن سکتی، الگ ہو جاؤ۔ الگ ہو گئی۔ اب اکیلے عورت زندگی کیسے گزارے؟ یا رسول اللہ شوہر کافر ہو گیا، باپ بھی کافر ہے، گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا، بھائی بھی کافر ہے، گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا، میں کروں تو کیا کروں؟ نبی نے ایک خط لکھا نجاشی بادشاہ کو، تم اس ام حبیبہ کا نکاح مجھ رسول سے پڑھ دو۔ سن لیجئے آپ، تو اب ابو سفیان کی بیٹی کا نکاح کس سے ہوا؟ رسول خدا سے۔ اب یہ بن گئی ام المومنین۔ اب جب رسول کی بیوی بن گئی تو کیا بنے گی؟ ام المومنین بن گئی۔ رسول اللہ کے پاس ان کو مدینے میں بھیج دیا گیا، میاں بیوی کافی دن تک ساتھ رہتے رہے، مکہ فتح ہوا، رسول اللہ اپنی بیگم کو لے کے مکے میں آئے۔ ابو سفیان کو بیٹی کی یاد آئی، اس نے چاہا میں اپنی بیٹی سے جا کے ملوں۔ اجلسہا بمجلسے، فاطمہ کو اپنی جگہ پر، ذرا اسی پہ جملہ ہے، فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ اب ایک ایک آدمی کوئی بھی ہاتھ بغل میں نہیں ڈالے گا، جو تاریخ کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ابو سفیان بیٹی سے ملنے نبی کے گھر آیا، مسند رسول بچھی ہوئی تھی، ابو سفیان نے اس مسند پہ بیٹھنا چاہا۔ ام حبیبہ کہنے لگی خبردار، تم میرے باپ ضرور ہو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں، جتنا مجمع بیٹھا ہے سارا میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو جملہ میں میرا جملہ نہیں ہے، میری تو محنت ہے کہ میں کتابوں سے تلاش کر کے آیا ہوں۔ تاریخ طبری، امام طبری نے لکھا اپنی کتاب تاریخ طبری میں، جیسے ہی باپ نے بیٹھنا چاہا، بیٹی نے مسند کو سمیٹا، اور سمیٹ کے جملہ کا قیامت تک داد دیتے رہیں گے۔ امام طبری کو جو جملہ لکھ گیا، کیفا اجعل الرجس علی فراش طاہر، میں کسی نجس آدمی کو رسول کی جگہ پر، ارے اب تک جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ اٹھا لے،
کم سے کم رسول کی زوجہ نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی کی جگہ پر پاک ہی بیٹھ سکتا ہے، کوئی نجس آدمی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اب سننا، نبی کی جگہ پر کوئی پاکی بیٹھے گا، نجس آدمی نبی کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب آئیے فاطمہ کتنی عظیم ہے، اجلسہا بمجلس، نبی فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، خالی بٹھاتے نہیں تھے، بوسہ لیتے تھے گلے کا۔ ارے یہ بھی کمال ہے خدا کی قسم، بوسہ لیتے تھے۔ پھر اہل سنت کی 50 کتابوں سے حدیث نقل کر رہا ہوں، یہ عزاداری میری پہچان۔ اگر تمہیں کوئی کمنٹس میں لکھ کے حوالے تو مجھ سے پوچھ کے ڈال دینا۔ 50 کتابوں میں اہل سنت کی یہ حدیث موجود ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا، کیا ہو گیا آپ کو، آپ اپنی بیٹی کے زبان اپنے منہ میں دیتے ہیں اور آپ فاطمہ کے گلے کا بوسہ لیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو آپ اتنا کیوں چومتے ہیں؟ اب جواب سنیے، خدا کی قسم سنی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ کہنے لگے، اے عائشہ تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ تجھے کیا پتا یہ سیدہ کیا ہے؟ تجھے کیا پتا یہ طاہرہ کیا ہے؟ یہ مطہرہ ہے، یہ رضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ زہرا ہے، یہ بتول ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ام ابیہا ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ میری ماں ہے۔ تو کیا جانے اور سناؤں میں؟ کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا سن، میں بوسہ کیوں لیتا ہوں اس کی وجہ بتاؤں۔ کہا بتائیے۔ کہا ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا، جبرائیل مجھے جنت میں لے کے پہنچے۔ جیسے ہی میں جنت میں داخل ہوا، میں نے جنت کے ایک درخت کو دیکھا جس درخت سے بہتر جنت میں کوئی درخت نہیں تھا۔ اس جنت پہ ایک پھل تھا، اس پھل سے اچھا کوئی پھل نہیں تھا، اس درخت سے اچھا کوئی درخت نہیں تھا۔ پوری جنت میں نے دیکھ لی، مگر اس درخت سے خوبصورت نہ اس کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ، نہ اس کے پھل سے اچھا کسی کا پھل، نہ اس سے کوئی خوبصورت، نہ اس سے کوئی خوشبودار ایسا درخت جنت میں بھی نہیں ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، دونوں بستیوں کے لوگ بیٹھے رہ گئے خالی۔ کیا جنت میں بھی اس کی مثال نہیں تھی؟ ارے جب فاطمہ کی مثال جنت میں نہ مل سکے تو دنیا میں کیا ملے گی بھائی؟ کہتے میں نے کہا اتنا خوبصورت درخت، جبرائیل لم ارا فی الجنت شجرن، نبی کہتے ہیں بھائی یہ جملہ ہے، تم بھی جہاں مجلس پڑھو اسے کوٹ کرو۔ میں نے 50 کتابیں کھنگا لی ہیں۔ لم ارا فی الجنت شجرن، میں نے جنت میں ایسا شجر نہیں دیکھا۔ اب نہیں دیکھنے، مثلا میں کہوں مجلس میں نے امیر عباس کو نہیں دیکھا، کیا پتا ہو مجھے دکھائی نہ دیا ہو، لیکن اگر نبی کہیں میں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہر آدمی کے نہ دیکھنے کا مطلب ہو سکتا ہے ہو، لیکن اگر نبی کہے میں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ جس کے وسیع کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے تو اس کے نبی کی نظر کتنی دقیق ہوگی۔ میں نے جنت میں ایسا پھل نہیں دیکھا۔ اسی وقت جبرائیل نے وہ پھل توڑا، مجھے کھلایا، میں گھر آیا، اس کے سبب فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ وہ جنت کا سیب تھا، واقعہ پڑھ دیا میں نے۔ وہ جو جہاں جہاں تک آدمی ہے، وہ عالم اہل سنت مستدرک الصحیحین میں، مسند احمد ابن حنبل میں، فرائض الصمتین میں، ینابی المودت میں، ان 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ
عائشہ اندما اشتقت الی رائحۃ الجنہ شممت رغبت فاطمہ، اس وقت سے لے کے آج تک جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں فاطمہ کے گلے کا سمجھ گئے حدیث کیا؟ جب بھی میں دیکھیں غور کریے، تھوڑا سا باریک بات ہے، جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ فاطمہ کے گلے کا بوسہ لیتا ہوں۔ یا نبی اللہ جب بھی جنت کے مشتاق ہوں کسی بیوی کے گھر چلے جائیے، آپ کے تو کئی بیگمات ہیں، وہاں چلے جائیے، کسی صحابی کے چلے جائیے، اچھا کہیں نہ جائیے خود جنت میں چلے جائیے نا۔ اور بھائی ہمارے نبی کے لیے کوئی بعید ہے کہ جوانوں ذرا زور سے بولنا، ہمارے نبی کے لیے کوئی بعید ہے جنت میں جانا؟ تو جو نبی ڈائریکٹ جنت میں جا سکتا ہے وہ دروازہ فاطمہ پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہی تو میسج ہے۔ نبی مولوی ملا مفتی مسلمان کو سمجھانا چاہتے ہیں جب میرا اشتیاق جنت فاطمہ کے بغیر مکمل نہ ہو، یہ نبی دروازے پہ نہیں آ رہے ہیں، مسلمان کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ڈائریکٹ جنت میں جانے کی کوشش نہ کرنا جب تک فاطمہ راضی نہ ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بی بی دروازے فاطمہ پہ جاتے تھے، گلے کا کیا کرتے تھے؟ بوسہ لیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، یہ احترام تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا، اور پھر تعلیم بھی کیسے دی تھی؟ یہ آج کی مجلس سے ہر باپ کو چاہیے مجلس سن کے داد دے کے گھر نہ جائے خالی، بلکہ مجلس سے کوئی سبق بھی لے کے جائے۔ نبی نے اپنی بیٹی کو تعلیم بھی کیا دی تھی وہ سنیے، خدا کی قسم۔ ہر بچی کو عادت ہوتی ہے زیور پہننے کی۔ ایک کچھ عورتوں نے زہرا کو اپنی شادی میں بلایا، مدینے میں نہیں مکے میں، خدیجہ زندہ تھی، خدیجہ کو دعوت نامہ دیا، ہمارے یہاں شادی میں آئیے۔ جناب خدیجہ بیٹھی ہیں اور کہتی ہے ہائے اللہ، جتنا بھی زیور تھا سارے راہ خدا میں دے دیا، ساری عورتیں زیور پہن کے آئیں گی، میرے پاس تو ایک ہار بھی نہیں بچا۔ پھر رسول سے کہنے لگی یا رسول اللہ، افسوس اس کا نہیں ہے کہ میرے پاس ہار نہیں ہے، افسوس اس کا کہ میری بچی کے پاس بھی ایک ہار نہیں بچا۔ بس آپ کو افسوس ہوا ہوگا روایت سن کے، مگر زہرا نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک کسی کو افسوس نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ماں کا چہرہ لٹکا ہوا دیکھا، ماں کہتی ہے میری بچی پہ بھی زیور نہیں ہے، پتا کہ اماں افسوس کیوں کرتی ہو؟ مجھے بھی افسوس ہوگا اس آدمی پہ جو نہ بولا۔ کیا کہتی ہیں؟ اماں افسوس کیوں کرتی ہو؟ کیا میرے بابا کی حدیث نہیں سنی کہ عورت کا زیور اس کا کردار ہے؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ عورت کا اصلی زیور، زور سے بولیے، عورت کا اصلی زیور کیا ہے؟ اس کا کردار ہے۔ یہ سونے کے ہار نہیں، یہ کنگن نہیں، یہ ہار نہیں، یہ ناک میں جو پہنتے ہیں وہ نہیں۔ عورت کا بہترین زیور اس کا کردار ہے۔ کردار جتنا جتنا عالی ہوتا چلا جائے گا،
عورت اتنی ہی بلند ہوتی چلی جائے گی. اب میں جملہ کہوں فاطمہ سے بڑھ کے نہ اس زمین پہ کوئی ہے، نہ آسمان پہ کوئی ہے، نہ جنت میں کوئی ہے، نہ محشر میں کوئی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسالت کے ہوتے ہوئے، امامت کے ہوتے ہوئے تعارف جب کرایا تو نہ نبی کے ذریعے نہ امام کے ذریعے ہم فاطمہ و ابوہا. یہ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان کی شکایت تھی اللہ سے، پروردگار عورت کو تو نے نبی نہیں بنایا، عورت کو تو نے رسول نہیں بنایا، عورت کو تو نے امام نہیں بنایا. ساری امامت مردوں کو، ساری رسالت مردوں کو. آپ نے سنا کوئی عورت نبی ہے، کوئی عورت امام ہے، کوئی عورت رسول ہے؟ تو اعتراض تو ان کا اپنی جگہ پہ صحیح ہے نا. کیا ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں تھی؟ اب اس سے بڑا جملہ کوئی خطیب آپ کو نہیں سنا سکتا. سنا اس لیے نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے. 1,24,000 نبی آئے، رسول آئے، وہ مرد، سارے امام مرد، سارے رسول مرد جو آئے ہدایت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ 1,24,000 نبیوں کا کام ایک طرف، سارے اماموں کا کام ایک طرف، سارے رسولوں کا کام ایک طرف، یہ سارے ایک طرف ہیں فاطمہ کے لیے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. اکیلی فاطمہ ایک طرف. آپ کہیں گے تاکہ میری ماں بہنوں کی توہین نہ ہو، رسول مرد، امام مرد، نبی مرد، مگر جو بھی مرد پیدا ہوگا عورت ہی کے ذریعے. نبی کے بھی ماں ہوتی ہے، امام کے بھی ماں ہوتی ہے، رسول کے بھی ماں ہوتی ہے. اور نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدم کے. وہر عظمت فاطمہ، جو حسن و حسین جوانان جنت کا سردار تھا، اس کی جنت اگر کہیں تھی تو فاطمہ کے قدم کے نیچے. کیا عظمت ہے اس شہزادی، کیا شان ہے اس شہزادی کی. تعارف، بس میں تعارف کرا کے انشاءاللہ رات کی مجلس میں پھر بیان ذرا اور بڑھے گا. ذرا ایک جملہ سن لیجئے. کبھی کبھی آپ جوان لڑکے جو تھوڑا سا میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ سوچئے کبھی، یار رسول سب سے بڑے ہیں چادر میں، اچھا انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا بی بی فاطمہ کے پاس؟ جس کی طبیعت خراب ہے کہاں جائے؟ اچھا بیگم کے پاس چلے جائیے، وہاں زیادہ سکون ملے گا. اور جس کو ایک عورت دبانے والی ہو جب اسے اتنا سکون ملتا ہے، جسے 11 عورتیں دبانے والی ہوں. تو ساری عورتوں کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں بی بی کے گھر. اب بی بی کے گھر جا کے کہتے ہیں کہ مجھے ذوف ہو رہا ہے، اپنی چادر دے دو. وہاں بھی یہ نہیں کہا کوئی نسخہ پلا دو، وہاں یہ نہیں کہا کوئی مجھے دوا پلا دو، نہیں، انہوں نے کہا مجھے اپنی چادر دے دو. تو کیا ہم بھی ایسا ہی کریں؟ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ادھر بخار ہوا فوراً بگرے، ادھر بیماری ہوئی فوراً جوگی پورے، ادھر کوئی اور بیماری ہوئی فوراً درگاہ پہ. وہ دیکھیے اسلام یہ نہیں کہتا. آپ خالی رسول اللہ کا یہ عمل نہ دیکھیں، دونوں چیزیں آپ کو ساتھ لے کے چلنی ہے. یہ میری مجلس کا میسج ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیماری ہو رہی ہے ڈاکٹر کو ہی نہ دکھاؤ، بکھرے جا کے پڑ جاؤ، وہاں جوگی پورے پڑ جاؤ. نہیں، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، جب علی کے سر پہ تلوار لگی تو اگر جناب زینب ہاتھ رکھتی ٹھیک ہوتے یا نہیں؟ بولیے زور سے. امام حسن ہاتھ رکھ دیتے، امام حسین ہاتھ رکھ دیتے، جناب زینب اور امام حسین دعا کر دیتے، ٹھیک ہو جاتے؟ ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ اس میں کسی کو شک ہے؟
اچھا کچھ نہ کرتا مولا علی اپنا ہی ہاتھ رکھ لیتے، علی ٹھیک ہو جاتا، پھر یہ طبیب کی کیا ضرورت ہے؟ طبیب کی کیا ضرورت، ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام معجزے سے ہو سکتا ہے. مگر علی نے کہا طبیب کو بلاؤ، چونکہ ہر مرنے والا علی نہیں ہوتا، ہر بیمار آدمی علی نہیں ہوتا، جس کے سر پہ تلوار لگ جائے ہر آدمی علی نہیں ہوتا. طبیب کی طرف بھیج کے بتایا دوا بھی ضروری ہے، اور خالی دوا ہی کے اوپر نہ رہ جانا، رسول نے فاطمہ کی چادر میں جا کے بتایا دعا بھی ضروری ہے. تو علاج بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. آ گئے. میں آپ کو بالکل حدیث قصہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ مجھے اس پہ پڑھنا ہے، مجھے تو خالی اپنی ایک بات کمپلیٹ کر کے مجلس تمام کر دینی ہے. مجھے تھکن ہو رہی ہے، ذوف ہو رہا ہے، وہ ساری مجلسیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، سنے سنائے لوگ ہیں، مجھے نہیں پڑھنا. میں تو خالی اتنا پوچھنا چاہتا ہوں. ادھر حسن آ گئے، انہوں نے کہا نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا جاؤ ادھر ہیں تمہارے نانا. اب وہ گئے، انہوں نے اجازت لی اور چادر کے اندر. مجھے بتائیے جب رسول پریشان ہیں تو زہرا کو کیا کہنا چاہیے؟ بیٹا بابا کے سر میں درد ہے، یا بابا تھوڑا کمزوری محسوس کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹا تم اس کمرے میں بیٹھ جاؤ، باہر بیٹھ جاؤ. ہوتا نہیں ہوتا جب تمہارا لڑکی کا باپ آتا ہے گھر پہ، یا دادا لیٹے ہو یا پردادا لیٹے ہو، تو کیا کہتے ہیں بچوں سے؟ بچوں کو الگ رکھو، بچوں کو الگ رکھو. مگر وہ کہتی ہے تم چلے جاؤ. اجا رسول بھی نہیں کہتے تم چلے جاؤ، وہ بھی کہتے تم بھی میرے پاس آ جاؤ. حسین آ کے سلام کرے کہ تم بھی میرے پاس آ جاؤ. علی کا تم بھی میرے پاس آ جاؤ. زہرا کا تم بھی میرے پاس آ جاؤ. نبی نے بتا دیا اگر میرا سکون چاہتے ہو تو انہیں مجھ سے الگ نہ کرنا. ارے بھائی خدا کی قسم بڑا جملہ ہے، انہیں مجھ سے الگ نہ کرنا. جو انہیں مجھ سے الگ کر دے نہ وہ کل مسلمان تھا. بس ماشاءاللہ آپ نے خوب داد دی. اب جملہ سنیے. ادھر جبرائیل آ گئے. وہ کیا کہتے ہوئے ذرا زور سے بتائیے کیا کہتے ہوا ہے؟ یہ فاطمہ ہے، آگے کیا ہے بھائی؟ ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے یہی تو ہے. یہ تو سنا ہوا ہے نا، مگر جو میں سنا رہا ہوں وہ نہیں سنا ہوا، وہ سنیے آپ. دیکھیں رشتے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، اور ایک رشتہ ہوتا ہے انڈائریکٹ. اچھا اتنی انگریزی تو ماشاءاللہ آتی ہے، آپ تو کچھ پڑھے ہوئے ہیں، میں تو بالکل صفر ہوں، مگر پھر بھی بول رہا ہوں میں. ایک ہے رشتہ ڈائریکٹ، اردو میں سن لیجئے. ایک ہے رشتہ بغیر فاصلے کے، ایک ہے رشتہ فاصلے کے ساتھ. کون سا رشتہ بہتر ہے، جو ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ ارے بتائیے بھائی. انڈائریکٹ والا یا ڈائریکٹ والا؟ مثلا باپ کا رشتہ بیٹے سے، یہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ؟ ڈائریکٹ ہے. شوہر کا رشتہ بیگم سے، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ؟ اما اس کے بیچ میں کون آ گیا بھائی؟ الٹا ہو گیا کام ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی میاں بیوی کا رشتہ انڈائریکٹ ہو، ورنہ میاں یہ جو انڈائریکٹ ہے یہ تو پریشانی کھڑی کر دے گا. ساری طلاقیں اسی وجہ سے تو ہوتی ہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی آ جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. تو شوہر کا رشتہ بیوی سے ڈائریکٹ، بیٹے کا رشتہ باپ سے ڈائریکٹ، اولاد کا رشتہ ماں سے ڈائریکٹ، داماد کا رشتہ سسر سے انڈائریکٹ. اس لیے کہ اگر ان کی بیٹی نہ آتی
تو ससुर मोहतरम, अच्छा ससुर के नाम पे सबकी गर्दन हिल रही माशाअल्लाह, पता नहीं क्या चीज है यहाँ। खैर सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। खुश हैं बाद लोग बहुत। तो भाई तुम्हारे ससुर से तुम्हारा रिश्ता इनडायरेक्ट है और तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता डायरेक्ट है। तो पहले ये रिश्ता ठीक करो, इनडायरेक्ट वाला तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो डायरेक्ट है। अब इसमें देखिए इन पांचों में कि किसका रिश्ता किससे डायरेक्ट है किससे इनडायरेक्ट है। वह पूरी मजलिस क्या अशरे भी कुर्बान है इस नुक्ते के ऊपर जो जुमला है, इसको डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। क्यों हुआ तारुफ फातिमा से? अगर रसूल से तारुफ कराते तो रसूल का रिश्ता फातिमा से तो डायरेक्ट था, मगर नवासों से रिश्ता डायरेक्ट नहीं था, अली से रिश्ता डायरेक्ट नहीं था। अगर तारुफ कराते अली से तो अली का रिश्ता फातिमा से डायरेक्ट था, बच्चों से डायरेक्ट था, मगर रसूलुल्लाह से डायरेक्ट नहीं था। अगर तारुफ कराते हसन और हुसैन से, हसन और हुसैन का रिश्ता माँ बाप से डायरेक्ट था, नाना से इनडायरेक्ट था। अल्लाह ने देखा चादर के अंदर कौन सा ऐसा रिश्ता है कि जिसको जिधर से भी देखो सबसे रिश्ता डायरेक्ट नजर आए, तो कहा वो है फातिमा। बाप से भी डायरेक्ट, शौहर से भी डायरेक्ट, बच्चों से। है मसला या नहीं? फातिमा का रिश्ता रसूल से भी डायरेक्ट, फातिमा का रिश्ता अली से भी डायरेक्ट, फातिमा का रिश्ता अपने बच्चे। ये तो था आसान वाला नुस्खा। अब जरा भारी वाला सुन लीजिए। भारी वाला थोड़ा सा, अल्लाह मुझे भी ताकत दे समझाने की, चूंकि टीचर तो मैं हूं, हो सकता है बात समझ में ना आए तो रात की मजलिस में बता दीजिएगा समझ में आई या नहीं आई। चूंकि बहुत बढ़िया बात है, आप सलावात पढ़ के इसे हल्का कर दीजिए बस। आखिरी जुमला, उसके बाद रहमत तमाम। देखिए थोड़ी सी भारी है, एक दफा सलावात और पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं तो खुद ही बीबी से मदद मांगे हूं, चूंकि बीबी का मसला हल करना है तो उन्हीं से मदद मांगने। सुनिए, मुझे बताइए आप रसूल किसे मानते हैं? गुनहगार को या मासूम को? जोर से बोलिए। अगर कोई रसूल गुनाह करेगा आप उसे रसूल मानेंगे? नहीं। उसी को रसूल मानेंगे जो मासूम हो। तो इसका मतलब है रिसालत बेकार है बगैर इस्मत के। इसे एक तरफ रखिए। इमाम किसे मानेंगे आप? जोर से बोलिए भाई। मासूम हो। और अगर इमाम मासूम ना हो, ओ इमाम की बात छोड़ो, हम तो 2 रकत नमाज भी उसके पीछे नहीं पढ़ते जो ठीक ना हो। और ये मेरा भांजा बैठा है तो इसके लिए मैं इसकी मौजूदगी में जुमला कह रहा हूं, चूंकि जगह जगह जाता है। आजकल मौलवी भी बड़े घमंडी हो गए हैं, मौलवियों में भी बड़ा तकब्बुर आ गया। थोड़ा सा अमामा अबा कबा क्या पहन ली कि बाप की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। अब्बा आप तो जाहिल हैं, अब्बा आप तो बात समझ ही नहीं रहे, अब्बा आपको तो बात करने का तरीका नहीं आता। और तू मौलवी अब्बा से नहीं बना, कबा से नहीं बना, कपड़े से नहीं बना, तुझे मौलवी बनाया तो तेरे बाप ने। आप कहेंगे मौलवी अज़ादार ने हवा में नहीं कह रहा हूं। शर्त है इमाम जमात की कि उसके पीछे नमाज पढ़ना जो हलाल ज़ादा हो, हराम ज़ादे के पीछे। अब मुझे कहने ही दो मियां ये जुमला, जब 2 रकत की नमाज में भी हम किसी हरामी के पीछे नहीं चलते तो पूरे दीन में
خدا کی قسم کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا. اور وہ بھی سن لے جو پردھان ہے. سمجھ رہے؟ یہ پردھانی، یہ ایم ایل اے، یہ گورنر، یہ 1 لاکھ کمانے والا، یہ 3-4 لاکھ کی جاب کرنے والا کبھی دولت کے گھمنڈ میں نہ کہے مجھے باپ سے مجھے آپ نے دیا ہی کیا ہے. آج تک ہے، آج کل ہر بستی میں ایسے ملون پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ابا سے ہی لڑ رہے ہیں اور ان کی تعریف ہو رہی ہے مجلس میں. وہ بڑے اچھے ہیں، چندہ بہت دیتے ہیں، یہ بڑا چندہ دیتا ہے، ماتم کرواتا ہے، فلاں کرواتا ہے، فلاں کرواتا ہے. اب جو بستی میں پہنچے کہا مولانا ہیں تو اچھے مگر ابا سے نہیں بنتی. ابا سے بڑا جھگڑا رہتا ہے، ابا کی بات نہیں سنتے. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ایسے لڑکے سے نہ دوستی کرو، نہ کاروبار کرو، نہ اس سے تعلقات بڑھاؤ، اس لیے کہ جو ملون اپنے باپ کا نہ ہو سکے وہ تمہارا بھی ہونے والا. کل کو تمہیں کون سا چونا لگا دے گا کچھ پتا نہیں ہے. ہاں وہ جو اسی کا نہ ہو سکا. اللہ کہتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا نہیں ہو. بہت بڑا جملہ ہے، میں رات کی مجلس میں کہنا چاہتا تھا لیکن بی چاہتی ہے میں کہوں. اللہ بھی کہتا ہے جو ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ گود میں لیتے نظر آتے ہیں. اللہ نہ کھلاتے نظر آتا نہ گود میں لیتا نظر آتا. جب یہ ملون ان کا نہ ہو سکا جو دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ جو دکھائی نہیں دے رہا. تو کبھی بھی جوانوں یہ بات یاد رکھیے، ماں باپ کا مقابلہ کبھی نہ کرنا. اور اگر کسی نے کیا ہو تو وہ آج کی مجلس کے بعد ان سے معافی مانگے. لیکن نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عزاداری قبول ہے، نہ ماتمداری قبول ہے، نہ یہ ایام فاطمیہ قبول ہے، نہ یہ تبرک بانٹنا قبول ہے. کوئی شے قبول نہیں ہے اگر آپ سے تمہاری جنت ناراض ہو جائے. میں نے تو بڑا خوبصورت جملہ کہا بھیا، ماں نہیں ہے تمہاری جنت ہے، باپ نہیں ہے جنت کی مہر ہے. ماں جنت ہے تو باپ جنت کی مہر ہے. یہ 2 خانہ کعبہ ہیں جو اللہ نے تمہارے گھر میں پیدا کیا ہے. عزیزو یاد رکھیے. تو رسول مانیں گے کسے؟ جو معصوم ہو. امام مانیں گے کسے؟ بس میں نے پڑھ دیا اتنا جملہ یاد رکھیے. رسالت نہیں ہوگی جب تک عصمت نہ ہو، امامت بھی نہیں چلے گی جب تک عصمت نہ ہو. علی ہیں امامت کے وارث، رسول ہیں رسالت کے وارث، فاطمہ ہیں عصمت کی وارث. اب سمجھے فاطمہ سے تعارف کیوں ہوا؟ اگر عصمت امامت سے نکل جائے تو امامت بیکار، رسالت سے نکل جائے تو رسالت بیکار. اس لیے کہا یہ فاطمہ ہے. عصمت کے بغیر کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے. یہ ہے فاطمہ، رضیہ فاطمہ، بطول فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ. مگر اس فاطمہ کو کتنا ستایا، کتنا ستایا. ایک روایت سن لیجئے، باقی مصائب رات میں. بلال نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور بلال شام جا کے رہنے لگا. ایک دن رسول کو خواب میں دیکھا بلال نے کہ رسول آئے اور خواب میں آ کے کہا بلال سب نے تو میری فاطمہ کو چھوڑا تھا، تم نے بھی میری فاطمہ کو چھوڑ دیا. بلال میرے چھوٹے چھوٹے بچے تجھے یاد کرتے ہیں. اب بلال کا جواب سنیے. بلال کہتا ہے یا رسول اللہ، جس دروازے پہ میں نے آپ کو سلام کرتے ہوئے دیکھا
اسی دروازے کو میں نے فاطمہ کے پہلو پہ گرتا ہوا دیکھا. یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کرتا کہ میرے سامنے فاطمہ کو زخمی کر دیا جائے. یا رسول اللہ میری آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا. نہیں بلال، تمہیں میری فاطمہ یاد کر رہی ہے. بلال نے سامان سفر باندھا، مدینے کا رخ کیا. مدینے میں جا کے کسی نے خبر کر دی بلال آیا ہے. مرد نکل آئے، عورتیں نکل آئیں، بچے نکل آئے. ہر آدمی احترام کر رہا ہے بلال کا. ہر آدمی کہتا ہے مؤذن رسول آ گیا. شور گریہ بلند ہو گیا. ہر آدمی کہتا ہے بلال میرے گھر چل، بلال میرے گھر چل. اس احترام کو دیکھ کے فاطمہ کے دل پہ بڑا احساس ہوا. بابا آپ کے مؤذن کا اتنا احترام ہے اور آپ کی بیٹی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلال سے ہر آدمی کہتا ہے میرے گھر چلو. بلال کہتا ہے مجھے کسی کے نہیں جانا، مجھے تو فاطمہ کے دروازے پہ جانا ہے. فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، سلام کیا، عصا کا سہارا لے کے بی بی دروازے پہ آئی. ایک جملہ کا بلال سب نے چھوڑا تھا، تم نے بھی چھوڑ دیا بلال. کہا شہزادی مجھ سے وہ منظر دیکھا نہ گیا. عزیزو آپ جوان ہیں، ذرا اس جملے کو سنیے گا غور سے. کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ منظر نہیں دیکھا گیا بی بی. کہا بلال تجھے میرے حسن و حسین یاد کرتے؟ بلال ہمارا اس مدینے میں کوئی نہیں رہا. بلال آج علی کی حالت یہ ہے کہ لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. ارے میرے شوہر کو مظلوم کر دیا گیا، ارے بلال میرا حق چھین لیا گیا، ارے بلال میری توہین کر کے مجھے نکالا گیا. ابھی بیان کر رہی تھی، کہنے لگی بلال میری یہ خواہش ہے. کیا ایک مرتبہ اذان کہہ دے. خدا کی قسم خوب روئیں گے، ذرا سنیے، پہلے سن لیجئے روایت. بلال ایک دفعہ اذان کہتے ہیں. بلال کہتا شہزادی میں نے قسم کھائی ہے کہ میں رسول کے بعد اذان نہیں کہوں. میری بیوی کہتی ہے بلال تجھے میرے حق کی قسم تجھے اذان کہنی پڑے گی. وہ کہتا نہیں. کہا تجھے فاطمہ کی قسم. جیسے ہی فاطمہ نے اپنی قسم دی، ایک مرتبہ گلدستہ اذان پہ پہنچا، اللہ اکبر. فاطمہ نے کہا اس وقت میرا بابا میرے گھر آ جایا کرتا تھا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اس وقت میرا بابا میرے پاس سے مسجد میں جاتا تھا. اشہدو ان محمد رسول اللہ. فاطمہ نے چیخ ماری، اے بابا، اے بابا آپ کو مؤذن بلا رہا ہے. یہ کہہ کے بے ہوش ہو گئی. علی نے کہا بلال اذان کو روک دے. فاطمہ کو غش آ گیا. میں کہوں گا بی بی، ارے خالی باپ کا نام سنا تو غش آ گیا. ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، حسین کا گلا کٹ رہا. سکینہ شبر کہتا دیا. سنیے عزیزو بس آخری جملے ہیں. اس کے بعد احمد تمام بابا کی امت آئی اور آ کے کہنے لگی اس بی بی کے اور فاطمہ کے مسائب ملتے جلتے ہیں. سکینہ کے اور فاطمہ کے مسائب بالکل ملتے جلتے ہیں. اسے بھی رونے سے منع کیا گیا، بی بی کو بھی رونے سے منع کیا گیا. اس کے دامن میں آگ لگائی، اس کے دروازے میں آگ لگائی. اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی. ارے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پا شبر نے باندھا. جیسے ہی اونٹ چلا، آخری جملہ سن لیجئے بس. آپ میں برداشت کی طاقت نہیں رہی. اس کو بھی روکا گیا، اسے بھی روکا گیا. اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی. اس کے دامن میں آگ لگی، اس کے دروازے میں آگ لگی. اور اب جملہ سن لو. جب فاطمہ کو غسل دیا تو علی نے چیخ ماری. جب سکینہ کو غسل دیا، غسالہ فاطمہ آئی زینب کے پاس، بی بی اس بچی کو کیا مرض تھا؟ کہ کیا ہوا؟ کہ
جب میں نے ننھا سا کرتا اتارا، ارے ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اور آخری جملہ، اس کو بھی اندھیرے میں دفن کیا گیا، اس کو بھی اندھیرے میں دفن کیا گیا۔ جب سکینہ کو دفن کیا، سجاد مشکل میں آئے، عورتیں جنازہ اٹھا نہیں تھے سکتی، سجاد کے ہاتھوں میں رسن بدھی ہے۔ ایک مرتبہ آرام سے زینب نے سکینہ کا جنازہ سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا، بندے ہاتھوں پہ جنازہ لے کے چلا، آواز دی چچا۔ بس ایک منٹ انشاءاللہ چیخے مارتے ہوئے گھر جائیں گے آپ، میں دعویٰ کر رہا ہوں چیخے مارتے ہوئے جائیں گے، بڑا سخت مصائب ہے۔ عزیزو، جب آپ جانتے ہیں جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو ایک آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور ایک آدمی لاشے کو قبر کے اندر داخل کرتا ہے۔ سجاد بڑی مشکل میں ہے، عورتیں قبر کے اندر اتر نہیں سکتی، سکینہ کا جنازہ دے تو کیسے دے؟ ایک مرتبہ قبر پہ بیٹھ کے سکینہ کا جنازہ قبر کے حوالے کیا، حسین کے 2 ہاتھ نکلے، سجاد ارے میری امانت مجھے دے دے۔ اب وہ جملہ سنیے، علی بھی بڑی مشکل میں ہے، علی بھی بڑی مشکل میں ہے، مشکل کشا ہیں۔ پہلی جگہ ہے آج علی مشکل میں ہے، کون سی جگہ سنیے؟ حسن و حسین اتنے چھوٹے ہیں کہ ماں کا جنازہ سنبھال نہیں سکتے، نہ محرم کو علی فاطمہ کا جنازہ دے نہیں سکتے۔ اب بتائیے کہاں سے علی کسی کو لے کے آئے؟ ایک مرتبہ زہرا کا جنازہ لیا، قبر کے حوالے کیا، رسول کے 2 ہاتھ نکلے، علی لا میری امانت مجھے دے دے۔ ارے تم لوگ تو کم روئے، علی نے سر پیٹ لیا۔ علی جانتے تھے امانت کا دستور ہے، جیسی امانت لو ویسی واپس کرو۔ اب جو رسول نے کہا میری امانت مجھے دے دے، علی نے سر پیٹ لیا۔ یا رسول اللہ، جب امانت دی تھی پسلیاں صحیح تھی، اب میں امانت لوٹا رہا، فاطمہ کی پسلیاں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔